میں آپ کو صرف تھیلیسیمیا کے جو معصوم بچے ہیں نا، ان کی تکالیف سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ جو بچے اب پیدا ہو چکے ہیں بکھر میں 450، ان کو اب تکلیف کیا ہو رہی ہیں، کیوں ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں کہ اس مرض کو روکا جائے، اس مرض کو یہیں پر ختم کر دیا جائے اور خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دے۔ یہ 455 بچے، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں تو اپنے 24 گھنٹے ان بچوں کے درمیان رہتا ہوں، شاید مجھ سے زیادہ اس تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جتنی تکلیف میں دیکھتا ہوں ان کی۔ ایک تھیلیسیمیا میجر کا جو بچہ ہوتا ہے جس کو 15 سے 20 دن کے بعد بلڈ لگنا ہے، وہ جب آتا ہے ہمارے پاس بلڈ لگوانے کے لیے، اب شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد جب اسے بلڈ لگنا شروع ہوتا ہے تو بلڈ بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے بلڈ کی ڈیوریشن کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب 7 دن کے بعد بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں ایک بچہ پیدا ہونے کے 2 مہینے کے بعد بلڈ لگوانا شروع کیا ہے اس نے، اور جب وہ بچہ 18 سال تک پہنچتا اس کو ہم نے کتنی دفعہ اس کی وین بریک کی ہوں گی، کتنی دفعہ اس کو ہم نے اس نازک مرحلے سے گزارا ہوگا کہ ہم ایک سوئی لگاتے ہیں، یقین مانو اگر فیور ہو جاتا ہے، ہمیں کبھی بخار ہو جاتا ہے، ایک سوئی ہمیں کوئی سال میں لگتی ہے، اور اس سوئی کی تکلیف میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم رونے پہ آ جاتے ہیں، ہمارا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ایک سوئی لگ رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ کچھ دن کے مہمان ہیں ہمارے بچے، اور ان بچوں کے کیا ہے کہ آپ ہر 15 سے 20 دن کے بعد آتے ہیں بیچارے بریک کرواتے ہیں۔ ایک دن میں ایسے سینٹر میں بیٹھا تھا، یقین مانا اسٹاف جو ہے بلڈ لگا رہی تھی، میں اوپر آ کھڑا تھا، ایک بچہ بیٹھا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اسٹاف نے اس کو وین لگائی، اپنا آئی وی لائن کی نا، تو وہ بچہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ تو میں نے پوچھا بچے سے، میں نے کہا یار آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ چاچو تکلیفیں برداشت کر کر تھک گیا ہوں، یہ تو میں اپنے اللہ سے جا کے پوچھوں گا نا جب وہاں جاؤں گا تو اس نے مجھے اتنی تکلیف کیوں دی۔ ابھی تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اسی طرح ایک مجبور والد ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اچھالا۔ ایک گھر کے 5 بچے، والد کیا کرتا ہے؟ بٹھے پہ مزدوری کرتا ہے۔ بٹھے پہ مزدوری کرنے والے والد کے 5 بچے تھیلیسیمیا کے۔ ایک دن آ گیا، میں آفس میں بیٹھا تھا، اس کے بچے جو تھے نا وہ کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے۔ میں نے کہا یار کیا کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ، یا تو ٹائم پہ بلڈ نہیں لگوا رہا ہے، کیا ہے بچے کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں؟ تو کھلا وہ بیچارہ رونے لگ گیا، اور اس نے مجھے ایک بات کہی، یقین مانے اس رات دل خون کے آنسو روتا رہا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں نیند سے دوبارہ اٹھ جاتا تھا۔ کہتا ہے آج گھر سے آنے لگا ہوں نا، گھر میں کھانے کے لیے صبح کچھ نہیں تھا، جو پیسے تھے بچوں کے آنے جانے میں لگا دیتا ہوں، ایک بچے کو بلڈ لگوا کے جاتا ہوں، پھر دوسرے کو لگواتا ہوں، پھر تیسرے کو، میرا ایک ہفتہ ادھر گزر جاتا ہے، میں تو بٹھے پہ 2 دن جاتا ہوں، ان 2 دن سے میں ان کو کرایہ دے کے یہاں پر لے کے آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آج جب ہم صبح آ رہے تھے نا تو بچوں نے کہا ہے کہ پاپا میں کچھ کھانے کے لیے چاہیے، ظاہر ہے راستے میں بازار سے گزرے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ تو اس نے کہا بیٹا ماہ رمضان تھا کیونکہ کہ بیٹا آپ کو روزہ ہے، اور جب یہ روزہ ختم ہو جائے گا ہم کچھ نہ کچھ چیز کھا لیں گے۔ اور وہ بچے بڑے پرسکون تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمیں روزہ ہے، کب روزہ کھلے گا ہم یہ چیزیں کھائیں گے۔ خیر ہم نے ان کو وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کی، کھانا کھلایا، بلڈ لگوایا۔ اسی طرح ایک اور بچہ، ایک والد آیا میرے پاس، کہتا ہے میرے بچے کے آخری چند سانس تھے، میں ساتھ میں بیٹھا تھا، تو بچے کی جو تکلیف تھی اس نے میرے سے آگے چند الفاظ بولے جس کی وجہ سے وہ باپ ادھر میرے پاس رو پڑا، اور اس بچے کے آخری الفاظ پتہ کیا تھے؟ کہ پاپا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، آپ اپنی سفید چادر لوگوں کے سامنے پھیلاتے تھے کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بلڈ ڈونیٹ کریں، خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچائیں، پاپا مجھے معاف کر دینا، اور ان لوگوں کو بھی کہنا مجھے معاف کر دیں جن سے میں نے خون لیا ہے، شاید ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی سوئی لگنے سے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ 100 سال جینے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، بلکہ ایک دن میں ایسا کام کر جاؤ کہ دنیا 100 سال یاد رکھے۔ اور اس ایک دن کو لے کر الحمدللہ 9th کلاس سے سوشل ورک کر رہا ہوں،
الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے 7 سے 8 ہزار بلڈ بیگ ان تھیلیسیمیا کے معصوم بچوں کو ڈونیٹ کرا کے ان کی زندگیاں بچا چکے ہیں. میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی BSc کے پیپر دے کے کھڑا ہوں. آپ ہی کی طرح ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوں. سوشل ورک کر رہا ہوں صرف خدمت خلق کے لیے اور الحمدللہ والنٹیئرلی کام کر رہا ہوں. آج اس ٹرسٹ کی وجہ سے ایک ایک گھر میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اب لوگ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, اور خدا کے لیے شادی سے پہلے ٹیسٹ ضرور کرائیں, تاکہ یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ نہ کرایا یہ کل کو آپ کا گریبان پکڑیں گے. قیامت والے دن یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ کو ایک چیز کا علم تھا, آپ نے پھر ہمیں کیوں آنے دیا اس دنیا میں. یہ صرف تکلیف نہیں ہے کہ بلڈ لگوا کے چلے جائیں, یہ میں سمجھتا ہوں اب ان کے لیے تکلیف ہے ہی نہیں, سوئیاں لگانے کے عادی ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ بھی ایک تکلیف ہے, آپ بلڈ لگا کے ان بچوں کا جو آئرن لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک نارمل جو بچہ ہوتا ہے اس کا آئرن لیول جو ہوتا ہے 200 سے 300 ہوتا ہے. میرے پاس یہ بچے بیٹھے ہیں 7 سے 8 ہزار آئرن ہے. پھر اس آئرن کو نکالنا کیسے ہے؟ ڈسپرول پمپ کے ذریعے. وہ پمپ کیا ہے؟ وہ پمپ بجلی کے اوپر چلتا ہے اور 8 گھنٹے بچے کے پیٹ میں سوئی لگی رہتی ہے. وہ بچے کا آئرن بھی نکلنا ہے. اب 18 سال تک, پھر جب یہ بیچارے 18 سال تک پہنچتے ہیں ان کا دل پھٹ جاتا ہے. یار تکلیف کو اندازہ تو کریں. ایک بچہ نوجوان ہے, ایک بچہ مجھے آگے کہتا ہے, میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا اپنا موبائل بیچ کے 1500 روپے میرے پاس لے آئے. تو کہ چاچو یہ پیسے رکھ لو. مصباح نام تھا, الحمدللہ اللہ نے اس کو بھی وصیت دی ہوئی ہے, 18 سال تک ہے. کہتا ہے چاچو یہ پیسے رکھ لو. میں نے کہا کیوں مصباح؟ کہتا ہے چاچو 18 سال ہو گئے ہیں, زندگی کا نہیں پتا کب میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں. ان 1500 سے نا میرے جو اور بہن بھائی ہیں ان کے ٹیسٹ کروا لینا, تاکہ شادی سے پہلے اس طرح کا کوئی بچہ پیدا نہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور بچہ آتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, یہاں پر تو وہ موجود نہیں ہے, اس کی صحت اجازت نہیں دیتی. میں آفس میں ایسے بیٹھا تھا تو وہ بچہ میرے پاس آتا ہے, تو اس نے نا 70 روپے ساتھ میں لیے ہوئے تھے. 50 روپے ایک تھے, 20 روپے اور تھے, اس نے مجھے آگے دیے ہیں. تو میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہتا ہے چاچو رکھ لو, خدا کے لیے آج سوئی نہ لگانا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ سوئی لگاتے ہیں. عید پہ اس دفعہ ہم نے بچوں میں گفٹ تقسیم کیے. کچھ بچے گفٹ لینے نہیں آئے, تو میں نے بعد میں پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے چاچو ہمیں گفٹ نہیں چاہیے, ہمیں بس خون دے دو, ہمیں چند پل کی سانسیں دے دو تاکہ ہم اور زندگی جی سکیں. آئیے جھولی پھیلا کے آئے آپ کے پاس کہ خدا کے لیے یہ جو 450 بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کی زندگیاں بچا لیں, ان کو زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں, تاکہ یہ بچارے جو بچے ہیں یہ بلڈ کی بھیک مانگنے کے